یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو بہت سے لوگ آپ کو کافی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں اور وہ مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں، تو ان کے جسموں پہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی کیسے قبول ہوں گی؟ تو جو کنیکشن ہے وہی ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ کیسے ہماری دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوں گی؟ تو اب یہ چیز بنی کہ اللہ نے یعنی اللہ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ خوش ہوا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اگر ہم اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث پڑھیں تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ قریب قیامت کے جو دنیا ہے نا وہ پوری شرک سے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہور میں ایک میٹنگ کر رہے تھے، تو وہاں پہ مبشر صاحب ہیں، اگر میں غلط بھول نہیں رہا ان کا نام، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرک ہے وہ بیسیکلی ظلم ہے، اور وہ جو ظلم یعنی جس چیز کا وہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے نا وہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے، یعنی جو شرک ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایون مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے بورڈز نظر آئیں گے، آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بت نظر آئیں گے پڑے ہوئے، ایون آپ کپڑوں کی دکانوں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بت نظر آئیں گے، اور یہ وہی بت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایسے ہی بت تھے وہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ توڑے۔ تو وہ بس شکلوں میں فرق ہے، سائز میں فرق ہے، یا میٹیریل کا فرق ہوگا، باقی وہ بھی بت ہیں یہ بھی بت ہیں، وہ بھی بجان تھے یہ بھی بجان ہیں۔ تو آج ہم نے یہ جو شرک ہے نا یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت شرک سے ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو ظلم ہے وہ انسانوں پہ ہوگا یا بچوں پہ یا اس طرح سے کچھ ہوگا، لیکن بیسیکلی جو وہ شرک ہے نا وہ ظلم ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ میں چار جو مجھے اللہ نے خوابوں میں دکھایا جو چار بڑے اللہ کے نبی ہیں جو ٹاپ 4 رینک میں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا۔ تو میں نے ایک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا۔ جو دوسرے اللہ کے نبی ہیں جو جن کا دوسرا رینک ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، اور وہ کوالٹیز کیا تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ معبود ہے، تو وہ جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو غروب ہو گیا ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ چاند جو ہے یہ معبود ہے، تو وہ بھی غروب ہو گیا۔ ستاروں کو دیکھا تو وہ بھی غروب ہو گئے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ تو پھر اللہ نے ان پہ وحی نازل کی، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دور کے سب سے ظالم بادشاہ کے پاس گئے، نمرود کے پاس گئے، اور اس کو توحید کی دعوت دی۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو وہاں پہ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور باوجود اس کے کہ اس نے کھلی نشانیاں دیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو بت تھے اس دور میں
ان کو توڑ کے تو ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہارا رکھ دیا. تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت بچا ہوا ہے, اس کے کلہارا پڑا ہوا ہے. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھیں, اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. تو اس نے کیوں نہیں بتایا, یہ اس سے پوچھیں, آپ اس کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ تو ان کافروں نے کہا یہ تو بے جان ہے, یہ تو بت ہے, یہ کیسے بولے گا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو, جب یہ تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے, کوئی نقصان دے سکتا ہے, تو پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو. تو وہ بجائے اس کے کہ سمجھتے, وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اور غصے ہوئے اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا, تو وہ سلامتی والی بن گئی, یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھے ان کو, وہ بت تراشتے تھے, تو ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ان بتوں کو نہ تراشا کریں, ان کو نہ پوجا کریں, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جن نبیوں نے سخت سٹانس لیا شرک اور اس کی اقسام پہ, تو اللہ نے ان کو اتنا ہی اپنی رحمت سے بلند درجہ عطا فرمایا. پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے مجھے اپنے ڈریمز میں دکھایا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کافی جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم فرعون تھا جن کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے, یہاں تک کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا بھی حکم دیا, لیکن اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پہنچا دیا اور پھر وہ وہیں پلے بھرے. تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ سمجھ جائے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزات لے کے ان کے پاس گئے. پھر جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, تو وہ ان سب رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے. تو فرعون نے اتنا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو مارنے کے لیے نکل پڑا. تو موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں, اور آگے آ گیا دریا. تو جب دریا آ گیا تو وہ آگے پھنس گئے اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے رستہ دکھائے گا. تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے نا وہ دریا پہ ماریں. تو جب انہوں نے دریا پہ مارا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے فرعون کو وہیں پکڑ لیا اور وہ اس کو وہیں ڈبو دیا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ سے کلام کر رہے تھے, تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ پیچھے شرک میں پڑ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے تو وہ وہاں سے غصے کی حالت میں چل پڑے. اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں, یعنی دو دو درجے یہاں پہ آگے, دو دو رینکس آگے. لیکن جب شرک کی بات آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور داڑھی کے بال پکڑے اور انہیں یعنی تھوڑا سا غصے میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہیں روکا. تو یعنی جب شرک کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کچھ, یعنی اتنا سخت انہوں نے سٹانس لیا شرک کے اوپر. تو اللہ نے آپ دیکھیں ان کو تیسرا جو درجہ رینک ہے اپنے نبیوں میں وہ اپنی رحمت سے دیا. تو اب یہاں پہ چوتھے جو نبی ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ چوتھے نبی جو ہیں وہ
کون ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کافی. جی ہاں جی، جو اللہ نے مجھے ڈریمز میں دکھایا ہے، چوتھے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام وہ آتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جیسی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو، نہ اس کے بعد اللہ کسی کو یہ ایسی حکومت دے. اور اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے لگژری لائف، نبیوں میں سب سے لگژری لائف گزاری ہے، اور اللہ نے ان کے جنات اور ہوائیں جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی، اور جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کی جماعتیں بنائیں تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہدہد غائب ہے، یا یہ کہاں غائب ہو گیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر یہ اپنی غیر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے گا مجھے. تو اب جب اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پھر سب کو حاضر ہونا پڑتا ہے. اب ہدہد کوئی یہ ریزن نہیں تھا دے سکتا کہ میرے بچے بھوکے تھے یا میں کہیں پہ مصروف تھا. نہیں، جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو اس کو ہر حال میں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. اب اس کے بچنے کی جو ریزن تھی وہ بھی اللہ نے یہ بنائی کہ وہ جب ہدہد واپس آیا تو ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور اس قوم پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ شرک کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جو ہدہد کی جو جان ہے نا وہ اس وجہ سے بخش دی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہاتھ لے جاؤ اور یہ ہاتھ ان کے پاس ڈال دینا، اور پھر ان کے باتیں سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو ملکہ نے ہاتھ پڑا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ متی و فرما بردار ہو کے میرے پاس چلے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو، نہیں تو وہ جو ہے وہ جنگ کریں گے. تو پھر وہ جو ملکہ ہے اس کا نام سبا تھا، ملکہ سبا. تو وہ اپنے درباریوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں. تو ان کے جو درباری تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت جنگجو ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو مشورہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں. تو ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی قوم پہ چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. تو میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں. تو جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے لے کے پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اور جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو مال اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، اور یہ اپنے مال تم واپس لے جاؤ، اور اب میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا جس کے مقابلے میں تم میں طاقت نہیں ہوگی اور تم ذلیل ہو جاؤ گے. تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو جب شرک کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے لینے سے بھی انکار کر دیا. اگر ہم نے وہ ارطغرل سیریس دیکھی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، جو کائی قبیلہ تھا وہ کسی